वही नारा। अभी तो धरना शुरू हुआ है, मार्के का आगाज हुआ है, मगर धरना रोकने में नाकाम हुकूमत पर दबाव पड़ना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के अवाम ने हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में मरी रोड पर पड़ाव डाल लिया और अगले हुक्म का इंतजार है। हाफिज नईमुर रहमान जहां बिजली की कीमतों और टैक्सेस में कमी का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं उनका एक मुतालबा ये भी है कि अशराफिया को हासिल मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत खत्म की जाए। बिजली के बिलों से टैक्स का पूरा धंधा खत्म करो, जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, अपनी मराद कम करो, अपने पेट्रोल खत्म करो, अपनी बिजली फ्री खत्म करो। खत्म और कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस ले। अशियाए जरूरिया की कीमतों में 20% कमी लाई जाए। स्टेशनरी आइटम्स पर लगाए गए टैक्सेस फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम करके जागीरदारों से रकम वसूल की जाए। हुकूमत ये समझ रही है कि यहाँ पर मरी रोड पे धरना होता रहेगा, तो इसकी खाम ख्याली है। फिर ये आगे भी बढ़ेगा, फैलेगा भी, पूरे मुल्क में जाएगा, पूरा मुल्क इसकी पुष्ट पर आकर खड़ा होगा। दो रोज से इस धरने में शरीक मेरे बहुत ही अजीज नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी इज्जत मां बहनों, मेरी बच्चियों, बेटों, जवानों, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आप एक नई तारीख रकम कर रहे हैं और खालिसतन अवाम के दर्द को महसूस करते हुए, उसके दुख को महसूस करते हुए और उनके जो हालात खराब कर दिए गए हैं उसको सुधारने के लिए, अवाम का हक अवाम को दिलाने के लिए आप यहां एक तारीखी धरना देकर बैठे हैं। और मैं शुरू में ही ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ये धरना 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, ये 1 महीने का धरना भी हो सकता है, ये 2 महीने का धरना भी हो सकता है। और अगर हुकूमत ने हमारे मुतालिबात को नहीं माना, अवाम को रिलीफ नहीं दिया, बिजली की कीमतें कम नहीं की, आईपीपीज को लगाम नहीं दी, तनख्वाहदारों का टैक्स खत्म नहीं किया, स्लैब जो लगाया है वो खत्म नहीं किया, पेट्रोल की लेवी खत्म नहीं की, तो फिर ये धरना यहां भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। और आप जहां जाना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं? डी चौक जाना चाहते हैं? सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठेंगे और फिर इस जाली असेंबली और हुकूमत को उनका रास्ता बंद कर देंगे। इसलिए हुकूमत के लोगों इस बात को समझ लो कि हम हक लेने आए हैं, अपना नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेने के लिए आए हैं। हम अपने नौजवानों को मायूसी से निकालकर उम्मीद का पैगाम देने के लिए आए हैं। ये कैसी बात है कि पाकिस्तान हो जिसमें पहाड़ हो, समंदर हो, दरिया हो,
احاطے کھیت ہوں جس میں معدنیات ہوں، سونا ہو، ماربل ہو، تانبا ہو، کرومائٹ ہو، جس میں پھل ہو، غلہ ہو، سب کچھ موجود ہو اور جوان بھی موجود ہو، اور ان جوانوں کو ان کے مستقبل اور پاکستان کے مستقبل سے مایوس کر دیا جائے۔ آؤ عزم کرو کہ یہ دھرنا انشاءاللہ مایوسی کو ختم کر دے گا انشاءاللہ، ایک امید کا چراغ جلائے گا، ایک یقین سے ہمکنار کرے گا، اور اب پاکستان پہ یہ بھیڑیے راج نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹتے ہیں، گھسوٹتے ہیں اور ہمارا خون چوستے ہیں۔ یہ بھیڑیے آئی پی پیز کے نام پر موجود ہوتے ہیں، یہ حکمران طبقے کے نام پر موجود ہوتے ہیں، یہ ظالم جاگیرداروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، یہ ظالم وڈیروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جنہوں نے نظام پر قبضہ کر رکھا ہے اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ آپ کا دھرنا بیداری پیدا کر رہا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ بیٹھے مری روڈ پر ہیں، آپ دھرنا یہاں دیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے چپے چپے کے لوگ آپ سے امید لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو کیا ہم بجلی کی قیمتیں کم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم آئی پی پیز کو لگام دیے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم تنخواہ دار لوگوں کا یہ ظالمانہ سلیب ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم آٹے اور چینی اور دال اور کھانے پینے کی چیزوں اور بچوں کے دودھ پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے، اس ٹیکس کو ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ تو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت کو کہ انہوں نے چاروں طرف کنٹینر لگا کے اسلام آباد کو بند کر دیا، یہاں کے شہریوں کو تنگ کیا، اور انہوں نے چاروں طرف کے راستے بند کر کے یہ سمجھا کہ جماعت اسلامی کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور سازش کی کہ کسی طرح یہ دھرنے کے لوگ جب مختلف جگہوں سے آئیں تو پھر اس کے بعد ایک تصادم پیدا ہو جائے، پولیس کو ہمارے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ میں پولیس کے کرپٹ افسران کی بات نہیں کرتا، میں تو اس پولیس والے کی بات کرتا ہوں کہ جس کو صرف آپ کے پرامن دھرنے کو روکنے کے لیے دو دن تک انہوں نے سڑکوں پہ کھڑا رکھا ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ یہ اپنے محکمے کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اس سپاہی سے لڑانا چاہتے تھے، ہمیں اس افسر سے لڑانا چاہتے تھے کہ جو اگر ایمانداری سے کام کرے اور رشوت نہ لیتا ہو تو وہ بھی آپ ہی کی طرح بجلی کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہمیں آپس میں لڑوا کے یہ حکمران طبقہ اپنے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 2 اسٹیپ بیکورڈ ہو کر کیسے آگے بڑھ کر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے امن کو ترجیح دی، ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کو ترجیح دی۔ ہم واپس بھی جا سکتے تھے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے، اور 26 کے اوپر دھرنا ہوا، اور 0 پوائنٹ پہ دھرنا ہوا، یہاں مری روڈ پہ دھرنا ہوا، اور جن لوگوں تک ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی وہ تو ٹی چوک پہ بھی جا کر بیٹھ گئے تھے۔ ٹی چوک کا دھرنا تو ہو چکا ہے اور حکومت شکست کھا چکی ہے، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے امن کو ترجیح دی ہے، ہم نے جد و جہد کو ترجیح دی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ میں حکمرانوں سے، ان کے وزیروں سے، ان کے مشیروں سے، پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیں مذاکرات میں انگیج کر کے ہم سے کہیں گے کہ آئیں بھائی اچھے بچوں کی طرح ہم سے بات چیت کریں، دھرنا مؤخر کر دیں اور ہم پھر کمیٹی بنا دیں، یہ کمیٹی بات کرتی رہے
4 باتیں مانے 5 باتیں نہ مانے اور اس کے بعد پھر کہیں کہ اچھا ایک اور کمیٹی بنا کر ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ کہیں کہ دھرنے کے لیے آئیں گے، تو اس خوش فہمی میں شہباز شریف صاحب آپ نہ رہیے۔ اب سیدھی بات یہ ہے کہ اگر تم مذاکرات کرو گے تو دھرنا بھی ساتھ چلے گا، مذاکرات بھی ساتھ چلیں گے، اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانو گے، نہ صرف یہ کہ یہ دھرنا یہاں جاری رہے گا، اگر تم نے ٹال مٹول سے کام لیا 1-2 دن سے زیادہ